اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر بندہ جس کو ذرا سا بھی شعور ہے وہ ڈائٹ کانشیس ہو رہا ہے۔ اپنی خوراک کے بارے میں اس کو اطمینان نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ جوانی میں ہوتا ہے تو کھانے پینے کا ذرا بھی اس کو پرہیز نہیں ہوتا ہے، اوور ڈائٹنگ کرتا ہے، کھانے کے اوپر کھانا کھاتا ہے، ہوٹلنگ کرتا ہے، یا ایسے مشاغل میں مصروف ہو جاتا ہے جس سے اس کا معدہ تباہ ہو جاتا ہے۔ معدہ خراب ہونے کی صورتوں میں دو چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ڈائٹ کو بار بار استعمال کرنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس کا جسم موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں اگر معدہ تذابیت کا شکار ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، یا وہ کمزور ہو جاتا ہے، مثلا وہ ضعف معدہ کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چڑچڑاپن، اس میں تبخیر پیدا ہوتی ہے، اس کے دماغ کو وہ پریشان کرتی ہے، پھر وہ اس کو اپنی باتوں پہ، اپنی حرکتوں پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ یہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے معدہ ہے۔ اس کی وجہ سے بے شمار مرضیں پیدا ہوتی ہیں۔ معدہ جب خراب ہو جاتا ہے تو سمجھے آپ کا سارا جسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اگر معدہ کنٹرول میں ہے تو سمجھیں آپ بہت ساری امراض سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں کہ معدے کے لیے ڈائٹ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ جو حضرات ڈائٹنگ کرتے ہیں میں ان سے التجا کروں گا کہ ڈائٹنگ قطعاً نہ کریں، کیونکہ ڈائٹنگ ایسی ایک چیز ہے جو بندہ ہمیشہ نہیں کر سکتا۔ قدرت کی عنایات، قدرت کی تحفے، قدرت کی نعمتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ انسان ساری زندگی ان کو صرف نظر نہیں کر سکتا۔ ایک نہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت لذتوں والی چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں اور آپ ڈائٹنگ بھول جاتے ہیں۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اپنی ڈائٹ کو آپ کنٹرول کریں۔ ہمیشہ ایک کھانا جو بھی آپ کھائیں اس کو بھوک رکھ کے کھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے، قربان جائیے، آپ فرماتے ہیں کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک ہوا کے لیے، ایک پانی کے لیے۔ جب یہ بندہ اختیار کرے گا یہ ڈائٹ کنٹرول میں آتا ہے، یہ ڈائٹنگ نہیں ہے۔ خوراک کھائیں بھی لیکن اتنی کھائیں جو آپ کے معدے کے لیے ایک مؤثر مفید چیز ثابت ہو، نہ کہ آپ کے معدے کے لیے، آپ کے جسم کے لیے ایک لوڈ بن جائے۔ آج میں ایک ایسے آٹے کا ذکر کروں گا، اس کا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کو فور گرین آٹا کہا جاتا ہے۔ وہ آٹا ایک ایسی متوازن خوراک بن جاتی ہے کہ اگر وہ بندہ پیٹ بھر کر بھی کھاتا ہے تو اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہے۔ وہ آپ کے جسم کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے، آپ کے موٹاپے کے لیے بہت مناسب ہے۔ اگر بندہ لگاتار یہ آٹا استعمال کرتا ہے تو یقیناً اس کا جسم اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے موٹاپے سے یا کسی وجہ سے بڑھ گیا ہے تو وہ انشاءاللہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور چند دنوں میں یہ جو معاملہ ہوتا ہے موٹاپے کو کم کرنے والا، یہ دنوں کی بات نہیں ہوتی، یہ مہینوں کی بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے جیسے جیسے یہ ڈائٹ آپ اس کا انتخاب کریں گے، اس کو استعمال کریں گے اس آٹے کو، تو انشاءاللہ آپ کا جسم خود بخود سلم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، سلم ہونے کے لیے تین چیزوں کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا، آپ کی ایکسرسائز، وہ چاہے کسی صورت میں ہو، جم کی صورت میں ہو، فاسٹ واک کی صورت میں ہو، یوگا کی صورت میں ہو، اور ایک نمبر ڈائٹ کو کنٹرول کرنا، دوسرا ایکسرسائز کرنا، تیسرا اپنے رہنے سہنے کے ماحول کو چینج کرنا۔ یہ 3 چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی موٹاپا کہیں نظر نہیں آتا ہے، آپ کا جسم سلم ہونے کی طرف
آنا شروع ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ چند مہینوں میں آپ بالکل سلیم سمارٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ نسخہ آپ تحریر فرما لیں۔ مکئی، جو، کالا چنا، یہ جو بیسن ملتا ہے یہ کالے چنوں کا نہیں ہوتا، موٹے فارمی چنوں کا ہوتا ہے۔ آپ نے خود کالے چنے چھلکے سمیت لینے، اور باجرہ، یہ 4 اناج ہیں، یہ قدرت کے تحفے ہیں۔ ان چاروں کو ہم وزن لے کے پسوا لیں اور اس کی روٹی بنا کر صبح اور شام کھائیں۔ سالن جو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کے ساتھ یہ روٹی کھائیں۔ انشاءاللہ دن بدن آپ دیکھیں گے آپ کے وجود میں ہلکا پن آ رہا ہے، آپ محسوس کریں گے کہ میں صحت کی طرف گامزن ہو رہا ہوں، میرے بہت سارے پرابلم خود بخود بغیر ادویات کے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو اس کو بنائیں اور استعمال کریں، اور میرے لیے دعائیں کریں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔